إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئی پلس ٹی وی کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام کا سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص پروگرام میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. ناظرین، 11ویں ایپیسوڈ میں اب ہم آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے متعلق ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. ناظرین، اب تک کے گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے جو باتیں دیکھی اس کا سرسری سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں نبوت کے دائرے میں آ گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال انفرادی طور پہ انڈیویجل لیول پہ دعوت اسلام پہنچانا تھا. 3 سال دعوت تبلیغ کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط گراؤنڈ مکے کی سرزمین پر بنا دیا، جس کے نتیجے میں ڈھیر سارے لوگوں نے اسلام کو بھی قبول کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر گھر اس بات کا چرچا ہو گیا کہ اسلام کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ مکے میں رہنے والے اور بھی عرب کے قبیلے، ان کو پریشانی ظاہر ہونے لگی، ان کے اندر ایک قسم کی تشویش پیدا ہونے لگی کہ اگر یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر لوگ اسلام کے دائرے کے اندر اگر آ جائیں تو ہو سکتا ہے ان کی جو ٹھاٹ باٹ، ان کی جو عزت ہے، ان کے جو قریش قبیلے کی دنیا بھر کے اندر ایک جو سو رتبہ تھا، وہ رتبہ کہیں ختم نہ ہو جائے، وہ عزت کہیں ختم نہ ہو جائے. اگر لوگ انہی کو جو سو اگر رسول مان لیں گے تو سب سے بڑی ان کو جو چنتا تھی، سب سے بڑی جو پریشانی ان کو لگی تھی، وہ یہ تھی کہ ان کے باپ دادا کا جو دین ہے وہ محفوظ نہیں رکھ سکتا، جس پر وہ کئی سالوں سے عمل کر رہے تھے. وہ دین ابراہیم کی بچی کچی باتوں پر عمل کرتے، جس میں سے چند باتیں حج کرنا اور طواف کرنا اور عبادت کے کچھ طریقوں کو اپنائے ہوئے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین ابراہیم پہ لوگ اپنے آپ کو عمل کرتے سمجھتے تھے، وقت کے مسلمان وہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، لیکن خرافات ان کے اندر آ گئی تھی، شرک ان کے اندر آ گیا تھا، طرح طرح کے جاہل رسم و رواج کا شکار وہ لوگ بن گئے تھے. یہ سب کچھ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام پہنچانا تھا وہ ایسی قوم کے پاس پیغام پہنچانا تھا جو اللہ تعالیٰ کا تعارف رکھتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام کو جانتے تھے، ان کی شریعت کا علم جانتے تھے. اس کے باوجود وہ لوگ اپنے آپ کو کفر میں مبتلا کر چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی قوم جو اللہ کا تعارف رکھتی ہے، اس کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہی کی طرف لانا تھا، اس کو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو اب آخری شریعت ہے جو قرآن مجید کی شکل میں آئی، صرف وہی شریعت کی طرف لانا تھا. لیکن یہ پروجیکٹ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسان بات نہیں تھی، اس لیے کہ ایک طرف قوم کی سخت مزاجی تھی، قوم کے لڑائی جھگڑے تھے، قبیلوں کے اندر جو آپس کا ٹکراؤ ہوا کرتا تھا، قبیلوں کا جو مزاج تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے وہ اپنی تلواریں نکال کر سالوں سال اپنے آپ کو جنگوں میں شامل رکھا کرتے تھے. ان سارے چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرب کے لوگوں کی سختی کو بچپن سے جانتے تھے. یہ سختی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 سال انفرادی طور پہ کام کیا. پھر جب سورہ شعراء کی آیتیں نازل کی گئی تو کھلے عام تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا. جیسے کھلے عام تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، ہم نے آپ کو گزشتہ ایپیسوڈز میں بات بتائی کہ مشرکین مکہ کو تشویش بڑھ گئی اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا سلسلہ شروع کیا. مخالفت کے لیے سب سے بڑا ان کو ڈر جو یہ تھا کہ جب بھی ہر سال حج کا مہینہ آتا، عرب کے تمام لوگ مکے کی سرزمین پر جمع ہو جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ کے پاس یہ ایک
زبردست اپارچونٹی ہوتی کہ عرب کے سارے لوگوں کے پاس ان کو چل کر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ خود ان کے پاس سال میں ایک مرتبہ آ جاتے، گھوم گھما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زبردست محنت کرتے اور اسلام کی دعوت دیتے۔ یہ لوگ پلٹ کر جب واپس اپنے ملکوں میں جاتے تو ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پرچار کی ایک بات آ جاتی اور وہ بات لوگوں میں پھیلاتے چلے جاتے۔ جب یہ بات لوگوں میں پھیلتی تو ریسرچ کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے، اس طرح لوگ اسلام کے قریب آئے۔ لیکن عزیزان ملت، ادھر مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں ہمیشہ لگے رہتے، ان کا ڈر اور بڑھتا گیا، ان کے باپ دادا کا دین ان کی زندگیوں سے دھیرے دھیرے جانے لگا۔ یہ احساس قریش کے بڑے قبیلے کے سرداروں کو واضح طور پہ ہو چکا تھا، اس لیے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفت کے حربے استعمال کرنا شروع کیے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو چند جھلکیاں اس کی بتائی کہ کس طرح مخالفت میں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ معاملات کرتے۔ 4 سے 5 الگ الگ طریقے کے حربے جو عام طور پہ استعمال کرتے تھے وہ یہ تھے، ایک تو وہ مسلمان جو اسلام قبول کر چکتے، جو غریب ہوتے یا جو غلام ہوتے یا جو کنیز ہوتے، ان کا محفلوں میں ہنسی مذاق اڑایا جاتا، ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی جاتی تاکہ ایسے لوگ جو اسلام قبول کیے ہیں جو کمزور ہیں یہ جو سو نیگیٹو تھنکنگ کے اندر آ جائیں، ان کو مایوس کر دیا جائے اور یہ لوگ یہ مایوسی کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیں۔ ایک ایسی کوشش کی جاتی، لیکن کوئی صحابہ کے اندر اتنا کمزور ایمان نہیں تھا کہ کسی مایوس کن بات کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہو جائیں۔ دوسرا حربہ لوگ یہ استعمال کرتے کہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتے۔ یہ لوگ ان لوگوں میں، قریش کے لوگوں میں، یہ عرب کے لوگوں میں کچھ لوگوں کو یہ کام کے لیے چن لیا گیا تھا کہ وہ لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے قصے کہانیاں سن کر یاد کر آتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام مکے میں شروع ہوا، کچھ لوگوں کو قریش نے اس کام کے لیے لگا دیا کہ وہ جا کر لوگوں کو نئے قصے کہانیاں سنائیں تاکہ وہ لوگ قرآن کے جو سو پیغام سے ڈائیورٹ ہو جائیں، ان کی دلچسپی جو سو دوسرے واقعات میں لگ جائے۔ جس طرح عزیزان ملت آج ہمارے یہاں پر جب قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، لیکن عزیزان ملت آج کا مسلمان جو ڈائیورٹ ہونے کا آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ واٹس ایپ کا کوئی کلپ اگر اس کے پاس آ جائے تو وہ دین کی بات سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، کسی فلمی بات اگر اس کے پاس آ جائے تو وہ ایزیلی اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح قصے کہانیوں کے ذریعے مشرکین مکہ قرآن سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 رکھی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو بیہودہ حکایتیں، بیکار باتیں لے کر آتا ہے تاکہ ان بیکار باتوں کو لوگوں کو سنا کر، لوگوں کو بتا کر، لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے غافل کر دے۔ یہی کوشش آج کے زمانے میں بھی لوگوں کی چل رہی ہے کہ لوگ طرح طرح کی فلمیں یا کہانیاں یا کوئی فحاشی والا کارٹون بنا کر یا کوئی جو سو گانا بنا کر چاہتا ہے کہ لا کے لوگوں میں چھوڑ دے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کے دین سے، اس حق کے پیغام سے، اس امن والے پیغام سے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر لیں اور ان کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق آ جائے، اس لیے کہ شیطان ان کے پیچھے لگا ہے اور شیطان ایسے لوگوں کو استعمال کر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح عرب کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے طرح طرح کے قصے کہانیاں بھی لائی جاتی تھی۔ عزیزان ملت کوشش اس بات کی کریں کہ جو بھی شیطان کے حربے ہم کو اسلام کی جو سو پیغام سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور شیطان کے ایسے چنگل میں آنے سے ہم جو سو بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان ملت تیسرا حربہ وہ لوگ جو استعمال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط پروپیگنڈا لوگوں میں کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، یہ تو پاگل ہے، اس کے اوپر جو سو جن کا اثر ہو چکا ہے، یہ تو جو سو کبھی جو سو مجنون کہتے تھے۔ اس طرح ایسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے کی کوشش کرتے لوگوں میں، جس سے لوگوں میں یہ بات آ جائے کہ بھئی اس آدمی کی بات ہم کو سننا نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے من سے کچھ اور ہوتے ہیں، لوگ زمین پر ایک چال چلتے ہیں، اللہ آسمانوں میں ایک چال چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ خیر الماکرین، سب سے بہتر جو چال ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چال ہوتی ہے۔ جتنا وہ لوگ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے اندر کیوریوسٹی بڑھ جاتی، لوگوں کے اندر تشویش بڑھ جاتی کہ آخر سنے تو صحیح، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے،
یہ ایسی بات کہتا ہے لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں. لوگ تعجب کرتے ہیں اگر یہ آدمی پاگل ہے تو پھر اتنے سارے لوگ، اتنے سارے عقل مند لوگ، اتنے سارے جو سو بردبار لوگ کیسے اس آدمی کی بات میں آ جاتے ہیں. لوگ تحقیق کرتے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نظام تھا، جو ماحول اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا کر رکھے، اس ماحول کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں صرف اور صرف اسلام کی محبت ہی غالب آتی تھی. مشرکین مکہ دوسرا حربہ استعمال کرتی دار ملت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قرآن پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن پڑھتے وقت میں لوگوں کو جو سو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. لوگوں کے پاس سیٹیاں بجانا، تھالی مارنا، ان کو ڈائیورٹ کرنا، اونچی اونچی آواز میں کوئی اور چیزیں پکارنا، تاکہ قرآن مجید سننے کی وجہ سے جو سو لوگ خاسر ہو جائیں، لوگ قرآن مجید سے دور ہو جائیں. اس طرح طرح کے حربے وہ لوگ استعمال کرتے تھے. اور ایک حربہ جو ہم نے آپ کو گودی صاحب بسروں نے بتایا کہ مالدار لوگوں کے پاس لا کر عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جو خاص طور پہ ایران سے آتی تھی، جو ان کے سامنے ناچتی تھی اور شراب پلاتی تھی، جس وجہ سے یہ کہہ کر چھوڑتے تھے کہ یہ عورت تمہیں وہ لطف دے گی، وہ مزہ دے گی اس کے ڈانس کے ذریعے، اس کے ناچ کے ذریعے اور اس کے شراب پلانے کے ذریعے، جو تم کو اسلام میں مزہ نہیں ملے گا. اس طرح مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 4 اور 5ویں سال کے درمیان میں اس طرح کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے. لیکن عزیزان ملت، صحابہ وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا، اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کی دنیا میں آنے سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی بیان کر دیا. لہذا عزیزان ملت، صحابہ ایسی بیکار باتوں سے اپنے ایمان کو جو سو ضائع کرنے والے لوگ نہیں تھے. وہ ایسی قوم تھی جن کا ایمان پختہ تھا، جن کا ایمان مضبوط تھا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے مضبوط ایمان کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے نمبر 100 میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں. عزیزان ملت، اس طرح 4 یا 5واں سال جب نبوت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی کا شروع ہوا، 13 سال میں سے لگ بھگ 4 یا 5 سال گزرنے کو ہے کہ حربے استعمال ہونا شروع ہو گئے. لیکن عزیزان ملت، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نزول جاری و ساری تھا. عزیزان ملت، مکی زندگی میں جس طرح کی آیتیں صحابہ کو بتائی جاتی، وہ جنت کی خوشخبریوں کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جاتی، وہ جہنم سے عذاب سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں تلاوت کی جاتی. اس طرح قرآن مجید کا نزول آسمان سے جاری و ساری تھا. اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آیت سنتے، جبریل علیہ السلام آیت یاد دلا دیتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں وہ آیت کو جما دیتے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند خاص صحابہ کو جو سو فکس کیے تھے اس کام کے لیے، جن کو کاتب وحی کہا جاتا. جو بھی وحی نازل ہوتی، صحابہ کی جماعت تھی وہ اس وحی کو لکھ لیا کرتی تھی. وہ کون صحابہ تھے، کیسا وہ وحی کو لکھا کرتے تھے اور کس طریقے سے لکھا کرتے تھے. قرآن مجید کا نزول جو مکی دور میں یعنی 13 سال میں ہوا، قرآن مجید کا مکمل 2/3 حصہ جو سو مکی زندگی میں نازل ہوا. اور مدنی زندگی جو 10 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ غالباً نازل ہوا. علماء کرام نے قرآن مجید کے اس نزول کو دیکھتے ہوئے اس طرح کا حساب لگا ہے. ناظرین، قرآن مجید کے نزول کے بارے میں گزشتہ 10 ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہیں. ناظرین، بتانا کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، وہ یوں ہی اس طرح صحابہ کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی. صحابہ وہ جماعت ہے ناظرین کرام جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑے کام کے لیے چن لیا تھا. وہ سب کچھ آزمائشیں جھیلتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بڑے بڑے مرتبوں سے بھی فائز کرتا. تورات کے بارے میں علماء کرام نے کہا تورات وہ کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا گیا تھا. ناظرین، لیکن قرآن مجید کا جو نزول ہوا وہ لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوا. قرآن مجید کے نزول کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کر قرآن مجید کی آیت کو نہیں لکھا کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعزاز سے نوازا تو صحابہ کی جماعت کو نوازا. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جب بھی آیت نازل ہو جاتی اور جب آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بسا دیتے، وہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی یعنی جو وحی لکھنے والے صحابہ ہیں ان کو بلاتے اور ان کو لکھاتے. تو صحابہ آیت کو کبھی ہڈی پر لکھتے، کبھی چمڑے پر لکھتے، کبھی پتھر پر لکھتے، کبھی گھر کی ناٹوں اور دروازوں پر لکھتے. جو جگہ ان کو میسر ہوتی وہ جو سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق آیت
آیت جو نازل ہوتی اس کو لکھ لیا کرتے. اور کاتب وحی میں عزیزان ملت بڑے ٹاپ لیول کے صحابہ کو شامل کیا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی میں سے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی میں سے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی میں سے, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی میں سے, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی میں سے, عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی میں سے, معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی میں سے. ان کے علاوہ کئی اور صحابہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے چنا, جو اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کی آیت کو اس وقت لکھا کرتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس آیت کو بولتے اور وہ لکھ لیا کرتے. عزیزان ملت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیتیں نازل ہوتی وہ بھی لکھانے کا کام شروع کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھانے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے ذریعے بات بتاتے, ان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کرنے کا حکم شروع ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی صحابہ لکھ لیا کرتے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا اس کو بھی لکھ لیا کرتے. سیرت کی کتاب میں الرحیق المختوم میں اور دیگر کتابوں میں جو علماء کرام نے لکھا کہ مکی زندگی کے اندر احادیث کے لکھنے کو کچھ وقفے کے لیے روک دیا گیا تھا, اس لیے کہ قرآن مجید کا زیادہ نزول مکی زندگی میں ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کے آیتوں میں فرق کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے کام کو روک دیا گیا تھا. لیکن عزیزان ملت پھر دوبارہ ایک وقفے کے بعد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کا حکم عام ہو گیا. عزیزان ملت قرآن مجید کا نزول ہوتا چلا جاتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لکھاتے چلے جاتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب لکھتے تو اس کو محفوظ کر لیا جاتا. اور قرآن مجید کے نزول کی ترتیب جو ہوتی کہ کون سے سورے میں جو آیت آتی ہے, تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ بات تھی کہ کوئی بھی آیت جب نازل ہوتی تو جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بات بتا دیتے کہ اس آیت کو آپ کو فلاں سورے میں فلاں آیت سے پہلے رکھنا ہے اور فلاں آیت کے بعد رکھنا ہے. یہ ساری طے شدہ باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. یہاں تک کہ قرآن مجید کے سورتوں اور آیتوں کی ترتیب بھی جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے. لہذا علماء کرام نے کہا جیسا قرآن مجید لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے, وہ لوح محفوظ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ بنا, وہ لوح محفوظ جس کے اندر ساری مقادیر لکھی ہیں, قرآن مجید بھی اسی کے اندر ہے. وہ لوح محفوظ میں جیسا قرآن جس ترتیب میں ہے, علماء کرام نے کہا یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اسی ترتیب میں ہے. الحمدللہ عزیزان ملت اب قرآن مجید کا نزول جاری و ساری ہے. یہ وہ کتاب ہے عزیزان ملت کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی. گزشتہ جتنی کتابیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس قوم کی, اس امت کے علماء کو دی گئی تھی, لیکن کسی قوم نے بھی جو سو اس بیڑے کو نہ اٹھا سکا اور نہ اس کو نبھا سکے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. گویا قرآن مجید جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوتا, یہ نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کا جمع کرانا دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کا لکھوا دیا جانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور اس کی حفاظت کرنا کی ذمہ داری اللہ نے اپنے حصے میں لے لی. عزیزان ملت علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے بڑی پیاری بات کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اس بات کو میرا آپ جان لیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, تو علماء کرام نے کہا اس میں 4 باتیں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ جب تک کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عربی زبان کی بھی حفاظت کر رہا ہے. دوسرا علماء کرام نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی ساری آیتوں کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. کوئی اس کے زیر زبر میں تبدیلی نہیں کر سکتا, کوئی نہ اس جیسا قرآن لا سکتا ہے, کوئی نہ جو سو اس جیسی کوئی آیت لا سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کو مکمل طور سے حفاظت کی ذمہ داری لے چکے ہیں. تیسرے معنی علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے ان آیات کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ان آیات کو سمجھنے کے لیے جو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ضرورت ہے، تو گویا اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات کو سمجھنے کے لیے جن احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے ان احادیث کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اور چوتھی بات علماء کرام نے بڑی پیاری یہ بتائی کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے صحابہ سے، تو صحابہ کا جو عمل قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس صحابہ کے عمل کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ گویا قرآن مجید کی حفاظت میں ڈھیر ساری باتیں آتی ہیں، عربی زبان کی حفاظت کی لینگویج بھی ہے، قرآن مجید کی آیت کی حفاظت کی لینگویج بھی ہے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو حفاظت کی جو سو بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کے عمل کی بھی بات ہے جو قرآن سمجھنے کے لیے اور حدیث سمجھنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو ضروری ہے۔ سامعین اکرام، آپ کے سامنے بات گزشتہ ایپیسوڈ میں بتائی گئی ہے کہ زندگی کے 3 پوائنٹ فارمولے کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے۔ قرآن مجید زندگی کا جو سو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، قرآن مجید سمجھنے کا نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کا جو نظام ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو سو زندگی کا نام ہے۔ یہ تینوں چیزوں کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لہذا عزیزان ملت یہی حقیقی اسلام ہے، اس کو تھامے رہیے اور اپنی زندگی میں جو سو عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ نازل قرآن ہوتا چلا جاتا، مکی زندگی جاری و ساری ہے، 4 سے 5واں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی میں چل رہا ہے۔ عزیزان ملت قرآن مجید پر عمل کرتے چلے جاتے صحابہ، قرآن مجید کو محفوظ کرتے چلے جاتے صحابہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا چلا جاتا اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہوتی چلی جاتی، زندگی کے دن آگے بڑھتے چلے گئے۔ مشرکین مکہ جب یہ سب کچھ حالات مکے میں دیکھ رہے تھے کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے اسلام جو سو مکے کے اندر اپنا گراؤنڈ بنا چکا ہے، ایک طرف تو نازل ہو رہی ہے ان کے پاس کانسٹیٹیوشن، ان کی آیت نازل ہوتی چلی جا رہی، اس کی حفاظت کرتے چلے جاتے، وہ عمل بھی کرتے چلے جاتے، وہ دعوت بھی دیتے چلے جاتے، وہ اپنی زندگی کے معاملات بھی ادا کرتے جاتے، ان کے اخلاق جو سو اپنی جگہ قائم ہوتے چلے جاتے، ان کے عقائد اپنی جگہ مضبوط ہوتے چلے جاتے۔ اور سب سے بڑا دھکا مشرکین مکہ کو یہ لگتا کہ جیسے جیسے اسلام کی تعلیمات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ویسے ویسے مشرکین مکہ کے لوگ ہی خود ان کے باپ دادا کے دین سے الگ تھلگ ہوتے چلے جاتے۔ وہ دوری مشرکین مکہ نے نوٹ کر لی تھی جو لوگوں میں دھیرے دھیرے آتی چلی جا رہی تھی، اس لیے کہ عزیزان ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فزیکلی وہاں موجود ہونا یہ جو سو بہت بڑی دلیل تھی لوگوں کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگ دیتے، وحی کے نزول کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو لوگ دیکھا کرتے۔ اس طرح مکے کے اندر ایک منظم گراؤنڈ بن رہا تھا جس کی وجہ سے مشرکین مکہ بارہا پریشان ہوتے چلے جا رہے تھے اور وہ اپنے طرح طرح کے حربے طور طریقے استعمال کر رہے تھے، اور طور طریقوں میں کبھی ہنسی مذاق سے کام لیا کرتے صحابہ کے ساتھ، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا کرتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کو سننے سے روک دیا کرتے، کبھی قرآن پڑھا جاتا تو اس وقت ڈسٹربنس کر دیا کرتے، کبھی جو سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیف دہ بات کر دیا کرتے۔ لیکن سب سے خطرناک حربہ جو 4 یا 5 سال کی مکی زندگی گزرنے کے بعد ان لوگوں نے استعمال کیا، جب حالات ان کے کنٹرول کے باہر ہوتے ہوئے ان کو نظر آئے تو ایسی گھنونی سازش، ایسی گندی سازش اور ایسا جو سو خطرناک حربہ ان مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا کہ جس کو کائنات کو کوئی آدمی اگر دیکھ لے یا سن لے تو کانپ اٹھے گا کہ یہ کیسی قوم تھی جو خود ان کے بھائی کو، ان کے رشتہ داروں کو کہ وہ اللہ کے دین کی طرف جانے کی وجہ سے، باپ دادا کے دین چھوڑنے کی وجہ سے یہ حرکت ان کے ساتھ کی گئی۔ عزیزان ملت ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا، کیسا وہ ظلم و ستم تھا، کیسے صحابہ سہتے تھے، کیسے ایمان کی حفاظت کرتے تھے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعاؤں میں اپنا جو سو حصہ بناتے تھے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ظلم و ستم کس طرح ہوا آنے والے 12ویں ایپیسوڈ میں رکھی جائے گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دیکھتے رہے ہمارا چینل i+ TV۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔